بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، میں آپ لوگوں کا اور زیادہ امتحان نہیں لوں گا. مجھ سے پہلے حضرت مولانا سید بلال حسنی صاحب نے اور حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے اتنی بہتر باتیں فرمائی ہیں جو اس جلسے کا ماحصل ہیں اور دامن دل سے باندھنے کے لائق ہیں. مراد آباد میں ایک جلسہ ہو رہا تھا. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر تھے. ملک کے اور قضاء کے موضوع پر تھا. ملک کے مشہور عالم حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قضاء کے موضوع پر بہت ہی عالمانہ خطاب فرمایا. اس کے بعد حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدارتی کلمات تھے. یہ حضرت کی انکساری کی بات تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جلسہ ہے، مشاعرہ نہیں کہ ہر آدمی کے لیے تقریر کرنی ضروری ہو. میں دعا پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ جو تقریر ابھی آپ کے سامنے ہوئی اس کے تأثر میں کوئی کمی پیدا نہ ہو. حضرت مولانا تو بہت بڑے آدمی تھے اس لیے ان کی یہ بات چل گئی، لیکن میرے جیسا معمولی آدمی اگر یہ بات کہے تو یہ بات چلنے والی نہیں ہے. تو میں بہت مختصر ایک دو بات عرض کر کے انشاءاللہ منتظمین سے کہوں گا کہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں. پہلی بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ حضرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا تھا؟ آپ لوگ ایک لمحے کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچیں کہ کون سا دن تھا جو صحابہ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا مسلمانوں کے لیے. وہ دن تھا جب ایک طرف حجاز اور عراق کے مجاہدین کی فوج ایک طرف تھی جس کا پلڑا بھاری تھا اور بڑے بڑے صحابہ اس فوج کے ساتھ تھے، اور دوسری طرف شام کی فوج تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کی قیادت کر رہے تھے. یہ جو پہلی فوج تھی اس کے ذمہ دار تھے نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی. آپ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن کھیلتے ہوئے آئے، چھوٹے سے تھے. آپ نے ان کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور آپ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ نواسہ سید ہے، اللہ اس کے ذریعے امت کے دو گروہوں کو ملائے گا، ان کے اختلاف کو ختم کرے گا. آج کے دن وہ پیشین گوئی پوری ہوئی. حالانکہ بظاہر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تعداد کے اعتبار سے غلبہ حاصل تھا، حضور کی نسبت حاصل تھی، اکابر صحابہ آپ کے ساتھ تھے،
لیکن جب حضرت حسن نے دونوں فوجوں پر نظر ڈالی کہ دونوں طرف مسلمان ہیں، مسلمانوں کی جانیں جائیں گی، تو انہوں نے حضرت معاویہ کے سامنے بیعت کا ہاتھ بڑھا دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرما لی۔ لوگوں نے حضرت حسن کو طعنہ بھی دیا، ہر گروہ میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی کہا تم تو بزدل ثابت ہوئے، تم نے کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا، ہم لوگ تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے امت کی اتنی گردنیں کٹ جائیں۔ اور ایک عرصے کے بعد، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، یہ دن تھا کہ جس میں تمام عالم اسلام ایک جھنڈے کے نیچے آ گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ آج جب میں نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ گاؤں جو اتحاد کا ایک نمونہ ہے، اور اللہ نے انسان کے اندر سوچنے کی طاقت رکھی ہے، جہاں زندگی ہوتی ہے اور سوچنے کی طاقت ہوتی ہے وہاں اختلاف پیدا ہونا فطری بات ہے۔ آپ نے کبھی قبرستان میں اختلاف پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، زندہ انسانوں کی بستی میں اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک کامیاب انسان وہ ہے جو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اپنے وقار کی، اپنی خودی کی قربانی دینے کو تیار ہو۔ تو آج ہم نے یہ منظر دیکھا کہ جو چھوٹا موٹا اختلاف پیدا ہو گیا تھا، دونوں جماعتوں کے ذمہ داران یہاں آئے، انہوں نے اتحاد کی بات کی اور اس اختلاف کے ختم کرنے کی خوشخبری سنائی۔ یہ آپ کے اس جلسے کی اور 1000 سالہ جشن کی سب سے بڑی برکت ہے۔ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو دہرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اونچا اٹھا دیتے ہیں۔ آج دیکھیے، آپ اپنے شہر میں دیکھ لیں کتنے لوگوں کے نام میں حضرت حسن کا نام حضرت حسن کے نام پر ہوگا۔ یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان میں تو یہ رواج ہے کہ کوئی دوسرا نام ہو تو اس کے ساتھ بھی محمد حسن، احمد حسن۔ تو اتنی عزت اللہ نے حضرت حسن کو دی اس قربانی کی وجہ سے کہ آج پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہے، اور ہم سب کے دلوں میں ان کی محبت اور عظمت کا چراغ جل رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس میں قربانیاں دی ہیں، جن لوگوں نے اس میں پیش قدمی فرمائی ہے، یا فرض کیجئے کہ وہ اپنے موقف سے ہٹ گئے، تو آپ یقین جانیے اللہ ان کو اور زیادہ سربلندی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اپنے صفوں میں ہمیشہ اتحاد کو باقی رکھیے، اختلاف پیدا نہیں ہونے دیجیے۔ کبھی لوگ دین کے نام پر بھی لڑ پڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، مہاجرین اور انصار کے ہوا یہ کہ کچھ منافقین نے، جو لوگ اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہتے تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، اور ہمیشہ مسلمانوں میں لڑائی کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسی بات پیدا کر دی کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا وقتی طور پر۔ مہاجرین نے کہا یا للمہاجرین، چونکہ وہ مہاجر کے غلام تھے جن سے معاملہ ہوا تھا، اے مہاجرین ہماری مدد کے لیے آؤ۔ ادھر سے لوگ جمع ہو گئے۔ جو انصاری تھے انہوں نے کہا یا للانصار، اے انصار تم میری مدد کرو۔ ادھر سے انصار جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ بہت تیزی سے تشریف لائے،
آپ حضور کے الفاظ پر غور فرمائیے. دیکھیے مہاجر اور انصاری کی نسبت کوئی دنیاوی نسبت نہیں تھی، دینی نسبت تھی. جن لوگوں نے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا وہ مہاجر تھے، اور جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کی طرف نصرت کا ہاتھ بڑھایا، وہ انصاری تھے. لیکن حضور نے آج فرمایا کہ اے لوگوں، میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم نے جاہلیت کنارے لگانے شروع کر دیے. یا للانصار یا للمہاجرہ، یہ جو اعلان تھا آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کنارے لگانے شروع کر دیے. اگر اسلامی عنوان سے بھی، دین کے عنوان سے بھی اگر مسلمانوں میں تفریق کی کوئی بات کی جائے تو یہ جاہلیت کی بات ہے. یہ تو میرے بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اتحاد کی دولت سے نوازا ہے، 1000 سالہ تاریخ سے نوازا ہے، قضا کے مستحکم نظام سے نوازا ہے. میں ابھی گیا اور میں دونوں محاکم شرعیہ کو دیکھا اور فائلیں بھی پڑھی، اور چونکہ میرا بھی تھوڑا بہت نظام قضا ہے، میں نے دیکھا کہ بہت ہی فائلیں بالکل کے مطابق ہمیں یہ ہے پوری جج وہ ان فیصلوں کی معقولیت کا انکار نہیں کر سکیں گے. تو اپنے اس نظام کو مضبوط رکھیے. ایک بات اور عرض ہے، آج ہم لوگ پیام انسانیت کے جلسے میں شریک ہوئے، طبیعت بہت متاثر ہوئی. مولانا بلال صاحب نے اس کی طرف متوجہ فرمایا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان اور برادران وطن کے درمیان سارے رابطے کٹ گئے. ہمارے اور ان کے محلے الگ ہو گئے، تعلیمی ادارے الگ ہو گئے، مارکیٹ الگ ہو گئی، رابطے کی ضرورت باقی نہیں رہی. اور حد تو یہ ہے کہ اچھے علماء کو بھی میں نے دیکھا کہ جب اپنی بستی کا تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اپنا علاقہ ہے، یہ غیر کا علاقہ ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے. انبیاء کرام نے ہمیشہ اپنی مخاطب قوم کو یا قومی سے مخاطب کیا ہے، یا غیری سے نہیں، یا قومی، اے میری قوم، اے میرے لوگوں. اور ہم نے خود ہی ایک تقسیم قائم کر دی کہ یہ اپنے ہیں اور یہ غیر ہیں. سوچئے کیسے محبت پیدا ہوگی، کیسے رابطے پیدا ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسلمانوں کے حقوق بتائے، اسی طرح غیر مسلم بھائیوں کے بھی حقوق بتائے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، اور بعض روایتوں میں ہے وآرادہم کا آرازنا. یہ ہمارے غیر مسلم بھائی جن کے ساتھ ہم امن کی فضا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے، ان کا مال ہمارے مال کی طرح قابل احترام ہے، ان کی عزت و آبرو ہماری ہی عزت و آبرو کی طرح قابل حفاظت ہے. صاف لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اور ایسے واقعات پیش آئے، سماج میں پیش آ جاتے ہیں. کسی مسلمان نے مدینے میں کسی غیر مسلم بھائی کا لڑائی ہوئی قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصاص کی سزا ہے اس مسلمان شخص پر بھی جاری فرمائی. روایتیں موجود ہیں مصنف عبدالرزاق کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا زیادہ لحاظ تھا، عزت نفس کا لحاظ. آج ہم لوگ بھی، ہمارے ہاں تلنگانہ میں لوگ حقارت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں بہت سے غیر مسلم بھائیوں کے لیے، او بی سی والوں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا روم کے بادشاہ کے نام.
آپ نے خط میں لکھا من محمد الرسول اللہ الی عظیم الروم ہرقل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کی عظیم شخصیت ہرقل کے نام۔ صحابہ کو اشکال ہوا، حضرت وہ تو ابھی مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہوا، اور اتنے بڑے الفاظ، بڑا لفظ آپ نے ان کے لیے عظیم کا لفظ لکھ دیا۔ دیکھیے آج کل تو ہمارے ہاں الفاظ نے اپنے معنی کھو دیے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی علامہ اور بحر العلوم ہے، لیکن اس زمانے میں الفاظ کی بڑی قیمت تھی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت ایسے شخص کے لیے آپ نے عظیم کا لفظ استعمال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی قوم کے لوگ ان کو یہی کہتے ہیں، یعنی آپ نے ان کی عزت نفس کا خیال فرمایا۔ جیسے آج ایک غیر مسلم مذہبی رہنما آئے، آپ نے ان کو ڈائس پر احترام سے بٹھایا، ان سے گفتگو کرائی، ان کی گفتگو سنی، تو ان کی عزت نفس کا خیال، اس کا لحاظ۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ غیر مسلم حضرات جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ برا بھلا کہنے سے اصلاح نہیں ہوگی، برا بھلا کہنے سے دل آزاری ہوگی، سماج میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجہ لحاظ تھا کہ ابو سفیان جو اہل مکہ کے لیڈر تھے اور جنہوں نے بدر و احد کے غزوات میں کمانڈنگ کی مشرکین مکہ کی، ان کی صاحبزادی جو حبش میں تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بیوہ ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ زیادہ مہر رکھنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، آپ نے اس سے منع کیا ہے۔ اپنی صاحبزادیوں کا اور ازواج کا مہر 500 درہم سے زیادہ آپ نے مقرر نہیں فرمایا، 612 گرام چاندی سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا۔ لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر نجاشی بادشاہ نے آپ کی طرف سے 500 دینار مقرر کیا۔ 500 دینار کوئی معمولی چیز نہیں ہے، 20 دینار 87.5 گرام سونا ہے، تو آپ سوچئے 500 دینار کتنی بڑی رقم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے منظور فرمایا کہ آپ حضرت ابو سفیان کا اعزاز کرنا چاہتے تھے، وہ اسلام کے دامن میں آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر کوئی حملہ نہیں کیا اس کے بعد۔ اور جب مکہ میں قحط پڑا، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، شدید قحط پڑا، لوگ درخت کے پتے اور سوکھے ہوئے چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، تو پہلے تو ابو سفیان نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے ہمارے کچھ نوجوانوں کو بدر میں تلوار سے قتل کر دیا، اور اب ہمارے لوگوں کو آپ فاقہ سے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنے دیویوں دیوتاؤں سے بہت دعا کر چکے ہیں، آپ بھی اپنے خدا سے دعا کیجئے کہ ہمارا قحط دور ہو جائے، کیونکہ حضور کی عظمت پر ان کو یقین تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور دعا کرنے کے بعد قحط ختم ہوا۔ اور دعا کرنے پر اکتفا نہیں کیا، مکے کے وہ مسلمان جو فتح مکہ سے پہلے تک، بلکہ غزوہ حنین سے پہلے تک بہت ہی معاشی اعتبار سے کمزور حالت میں تھے، فاقوں سے گزرتے تھے، ان فاقہ مستوں سے آپ نے 500 دینار جمع کیا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا 20 دینار سونا، یہ سونے کا نصاب ہوتا ہے جو 87.5 گرام ہے، تو آپ سوچیں 500 دینار کتنی بڑی رقم ہوئی۔ اتنی بڑی رقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمائی، مکہ لوگوں کی ریلیف کے طور پر بھیجا، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں ابھی، اور کن کے پاس بھیجا، یہ بات قابل توجہ ہے۔ حالانکہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے،
جو مسلمان ہو چکے تھے اندر سے آپ ان کے پاس بھیج دیتے، لیکن آپ نے ان کے پاس نہیں بھیجا۔ جو مشرکین مکہ کے سردار تھے، ابو سفیان اور صفوان ابن امیہ، ان دونوں کے پاس یہ رقم بھیجی اور کہلا بھیجا کہ یہ رقم مکہ کے پریشان حال قحط زدہ لوگوں پر میری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے تقسیم کر دی جائے۔ سوچئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پاس و لحاظ رکھا۔ آج ہمارے ملک میں بائیکاٹ کا اعلان ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم بھی جذبات میں آ جاتے ہیں، بعض لوگ آ کے کہتے ہیں ہم بھی کیوں نہیں بائیکاٹ کریں۔ دنیا کی قومیں انبیاء کا بائیکاٹ کرتی رہیں اور انبیاء نے بائیکاٹ کرنے والوں کو دعائیں دی ہیں۔ مکہ میں گیہوں آیا کرتا تھا یمن کی طرف سے۔ ثمامہ بن اثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو یمن کے سرداروں میں تھے۔ جب مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تو ثمامہ نے کہا کہ اب یمن سے گیہوں کا ایک دانہ مکہ نہیں جائے گا۔ یمن میں گیہوں آیا کرتا تھا یمن سے اور پھل آیا کرتے تھے شام سے، ایک دانہ اب یمن نہیں جائے گا، مکہ نہیں جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان کو منع فرما دیا اور پھر ان کے لیے گیہوں جاری ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضور کا اخلاق یہی ہے، رحم دلی کرنے والوں کے ساتھ رحم کرنا، یہ تو عام آدمی بھی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے انا اصل من قطعنی، جو میرے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کرے، رحم دلی کے تقاضے کے خلاف پیش آئے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے میڈیا کا، ہمارے پاس کوئی ایسا میڈیا نہیں ہے کہ آپ میڈیا کے ذریعے اس کا جواب دیں، لیکن ہاں آپ کے پاس ایک میڈیا ہے اور وہ آپ کے اخلاق کا میڈیا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ طے کرے کہ ہم اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ، ہماری مارکیٹ کے غیر مسلم دکانداروں کے ساتھ، ہمارے بچوں کو پڑھانے والے غیر مسلم ٹیچروں کے ساتھ، ہم سے پڑھنے والے غیر مسلم بچوں کے ساتھ، ہمارے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہم ان کے کام آئیں گے۔ ہم اپنی طرف سے آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں گے۔ اور دیکھیے، اسی لباس میں جا کر مدد کیجیے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ووٹ کی سیاست کے لیے نہیں آئے ہیں، ان کا مذہب ان کو یہ اخلاق سکھاتا ہے۔ ہم ہاسپٹلوں میں پہنچیں اور روزانہ اگر کچھ مسلمان یہ ارادہ کر لیں کہ بھئی جتنے مریض ہوں گے اس میں، اور خاص کر غیر مسلم مریضوں کو ذہن میں رکھیں، ہم ان کو 2 سیب تقسیم کر کے آئیں گے، ہم ان کو چائے اور بسکٹ تقسیم کر کے آئیں گے، ہم ان کی بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، سیلاب سے لوگ پریشان ہیں، ہم ان کے لیے کام کر کے آئیں گے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، ہم ان میں کمبل تقسیم کر کے آئیں گے۔ اس میں کوئی بہت زیادہ خرچ نہیں ہے، لیکن آپ یقین جانیے، آپ صرف ایک کمبل نہیں خریدیں گے، آپ اپنے ان بھائیوں کا دل خرید کر لیں گے۔ تو آج اس ملک میں اگر ہم صحیح طور پر رہنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قوم کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ اور میرے بھائیوں، دیکھیے، کمیونسٹوں سے تعلقات کو بہتر بنانا مشکل ہے، جو لوگ خدا کے منکر ہیں، لیکن جو قوم درختوں کو پوجتی ہے، دریاؤں کو پوجتی ہے، سانپ کو پوجتی ہے، ہر فائدہ پہنچانے والی اور نقصان پہنچانے والی چیز کو پوجتی ہے، اس کو اپنے قریب کرنا مشکل نہیں ہے۔ مولانا نے محمد ابن قاسم کے بارے میں سنایا، ایک بڑے سیاح ابن بطوطہ، انہوں نے بتایا ہے
یہ تحقیق ما فی الہند علامہ بیرونی نے لکھا ہے کہ محمد ابن قاسم کے سندھ سے جانے کے بعد بھی 200 سال تک برادران وطن نے ان کا اسٹیچو بنا کر ان کی پرستش کی، ان کی پوجا کی۔ آپ سوچئے، جو قوم اتنی جلدی جھک جاتی ہو، اگر ہم نے تھوڑا سا ان کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ روا رکھا، تھوڑا سا اچھا سلوک کیا، تو کیا وہ ہمارے سامنے نہیں جھکیں گے؟ ضرور جھکیں گے۔ اس لیے آج کے جلسے سے میں ان سب حضرات کی تقریروں کا خلاصہ اور اس کا پیغام آپ سے نقل کرتا ہوں۔ ایک تو دین پر استقامت اختیار کیجیے، ثابت قدمی اختیار کیجیے۔ ایمان کا امتحان بہتر حالت میں ایمان پر قائم رہنا نہیں ہے، مشکل حالت میں ایمان پر قائم رہنا ہے۔ جیسا کہ مولانا عمرین صاحب نے آپ سے کہا، اپنے برادران وطن کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیے اور اپنے مزاج کو داعیانہ مزاج بنائیے۔ چلتے پھرتے کوئی بوڑھا آدمی جا رہا ہے، ہمارے بہت سے نوجوان ہیں، غیر مسلم بوڑھا آدمی ہے، وزنی سامان اٹھائے ہوا ہے، آپ آگے بڑھ جائیے، چچا آپ اپنا تھیلا مجھے دے دیجئے۔ ہم لوگ اس سے گزرتے ہیں، اتنی نفرت پھیلانے کے باوجود میں خود کئی بار اس سے گزرتا ہوں کہ فلائٹ پر چڑھتے ہوئے سیڑھی پر دقت ہوتی ہے، اگر ہینڈ بیگ ہاتھ میں ہے تو کئی غیر مسلم بھائی بہن آگے بڑھتے ہیں، انکل مجھ کو دے دیجئے میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو کیا ہم جو خلق عظیم رکھنے والے نبی کی امت ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ یہ ہم اپنے اندر مزاج پیدا کریں اور غیر مسلم بھائیوں سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، تب یہ جلسہ آپ کا کامیاب ہوا۔ ان پیامات کو، اس پیغام کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے اور اس کو عملی زندگی میں اپنے عمل کے سانچے میں اس کو ڈھالیے، تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کتنی نفرت کی، لیکن صرف 8 سال کے بعد جب آپ مکہ میں تشریف لے گئے، سارا مکہ آپ کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ آپ اس نفرت پر فتح پا سکتے ہیں، لیکن آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے، آگ کو کے شعلوں کو محبت کی شبنم سے بجھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر محبت پیدا کریں، اور یہ بے غرض محبت ہو، اس لیے محبت ہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اپنی تعبیر کو بدلیے، جیسا کہ میں نے کہا، کسی ہندو کا ذکر ہو، ہندو بھائی کہیے، ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ یہ ہم کو بھائی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کو آپ اپنا کہیے، یہ ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی ہے، اس طرح بات کیجئے۔ تو ہر موقع پر ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی پوری مکی زندگی میں اس کی کوشش فرمائی، اور مدینے آنے کے بعد جب آپ غالب پوزیشن میں تھے تب بھی آپ نے یہی کوشش فرمائی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور اس 1000 سالہ اجلاس کو آپ کی اس بستی میں ایک صالح، ایک خوشگوار اور ایک بہتر انقلاب کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔